اس پر کوئی تعویذ نہیں کیے گئے، اور جہاں یہ کاروبار کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اپنے اسی کاروبار میں لگے رہو، یہ علم اس کو کیسے ہوا؟ ایک دوسرا فون کر کے کہتا ہے جناب میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے کہ آپ پر اولاد کی بندش نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کا جادو نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے، دم جھاڑا نہیں ہے، کوئی سفلی علم نہیں ہے، میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں اولاد کے لیے، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد ہو جائے گی، یہ علم اسے کیسے ہوا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر اللہ دیتا ہے، کسی کو کچھ نہ دے، یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ کیوں ٹی وی کے اس مفتی کو کیسے پتا لگا کہ آپ پر جادو نہیں، آپ پہ بندش نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، یہ وظیفہ کرو اور تمہیں اولاد مل جائے گی؟ ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اور میری بیوی پہ یہ الزام ہے کہ وہ تعویذ کرواتی ہے، میری بیوی میرے اوپر تعویذ کرواتی ہے، تو آپ بتائیے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ وہ جنید اقبال صاحب پھر کرسی گھماتے ہیں، پردے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جیسے حفاظت قرآن راولپنڈی سے ایک کتاب شائع ہوئی منتظر عباس نقوی کی، وہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو عرش پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی پردے کے لیے تو یہاں بلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے حیران ہو کے پردے کو دیکھا تو جب پردہ ہٹا تو پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اسی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں عرش پہ بلایا ہے کہ اب جا کر پوری دنیا کو بتاؤ مولا علی کی ولایت مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو کافر۔ یہ حضرت بھی گھومتے ہیں پردے کے پیچھے، تصویر نظر نہیں آتی، پردہ نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ اندر سے آواز لگاتا ہے آپ پر جادو نہیں، آپ پہ تعویذ نہیں، آپ پہ بندش نہیں، یہ وظیفہ کر لو اور آپ کا کاروبار ٹھیک چلے گا۔ ایک خاتون فون کر کے کہتی ہے مجھے بیٹے کی تمنا ہے، مولوی صاحب غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ پر کوئی بندش نہیں ہے، یہ وظیفہ لیجئے کیجئے اور آپ کی گود کے اندر بیٹا آ جائے گا۔ یہ تو ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ کر، اس کی طبیعت اور حالت دیکھ کر اس کی بیماری کی تشخیص کر کے علاج کرتے ہیں۔ یہ مفتی کیو ٹی وی کا منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہے جو نہ نبض دیکھتا ہے نہ مریض دیکھتا ہے، ٹیلی فون کی تار پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اس کا کاروبار بند ہے۔ یہ غیب کی خبر، واللہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رب محمد کی قسم یہ رونے کا مقام ہے۔ آج اللہ کی صاف سچی توحید کے اندر اہل شرک اس طرح شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ مقام ہنسنے کا نہیں ہے، اہل ایمان یہ رونے کا مقام ہے، یہ وہ جذبہ صدیقی دوبارہ جگانے کا مقام ہے۔ گزر رہے مدینے کی گلی سے ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ ابو بکر اٹھے اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ اس نے آ کر رسول اللہ کو شکایت کی، اللہ کے نبی کو کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے اللہ کی توہین کی تھی، اور مواحد اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ وہ انکار کر گیا۔ آقا نے کہا صدیق گواہ تو لے کر آؤ۔ اگر اہل ایمان اللہ کی توحید کے لیے غیرت کھاتا ہے، عرش والا ایسے مواحدوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ آسمان سے جبرائیل اتر آئے، اے نبی صدیق اکبر کی صداقت پہ گواہی دینے والا اگر دھرتی پہ کوئی نہیں، عرش بری سے اس کا اللہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی وہ سچی اور صاف توحید، جس توحید کی دعوت کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دعوت کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا، جس کی دعوت کے لیے رسول اللہ کو طائف کے اندر زخمی کیا گیا تھا، آج یہی توحید ٹیلی ویژن کے ذریعے جس پروگرام کو ایک لمحے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کس طرح بے دردی کے ساتھ شرک کی چادر میں لپیٹا جا رہا ہے۔ وہ فون کر کے کہتی ہے میرا بیٹا نہیں ہو رہا، یہ جواب میں وظیفہ بتا دیتا ہے کہ یہ کر لو تمہیں بیٹا ہو جائے گا۔ نبض دیکھ کر تو ڈاکٹروں نے تشخیص کی، لیکن فون سن کر غیب کی یہ خبریں اس مفتی تک کیسے پہنچی؟ کیو چینل پر آنے والے ان ٹیلی فون اور اس کے جواب میں بشیر فاروقی قادری کے جواب، علم غیب کے دعوے،
اپنے سامنے رکھیے اور آئیے عرش والے کا کلام سنیں اور اس کو بھی اپنے سامنے رکھے. مالک فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، رہتی دنیا تک کو سنا دیجئے، میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میں مختار کل ہوں، سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہو میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، لاہور کا حجویری گنج بخش کیسے بن سکتا ہے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نور من نور اللہ ہوں. میں نوری بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، میں گنج بخش بھی نہیں. اللہ کے نبی کہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں اور بشیر قادری کیو ٹی وی پر فون سن کر بتا دے تیرے اوپر جادو ہے، تیرے اوپر بندش ہے، تیرے اوپر روک ہے، تیرا یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تیرا یہ رشتہ شادی کا ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدلے تو یہ کر لے. وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ٹیلی فون کی ایک کال سن کر یہ اطلاع غیب کی کیسے دے دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا ہے، زہر بھرا ہوا کھانا ہے، آقا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، لقمے چبا لیتے ہیں، ران بول اٹھتی ہے آقا نہ کھاؤ میرے اندر زہر ملا ہوا. بشیر قادری کو تو فون کی کال سن کر استخارے کے نام پر یہ غیب دانی کا مقام تم نے عطا کر دیا اور محمد کریم اہل مکہ سے نا امید ہو کر اہل طائف میں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور وہاں پر آپ کو زخموں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے. کہ اللہ کے نبی کو یہ علم غیب نہ تھا؟ آئیے قرآن حکیم کے ایک اور مقام کو سنیں. مالک اعلان فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی ساری کنجیاں، غیب کی ساری باتیں، غیب کی ساری چابیاں مالک عز و جل کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. نہ ڈی ایم اسلام کی بی بی غیب جانتی ہے، نہ جیو پر آنے والا شیعہ جو قرآن کھول کے استخارے کرتا ہے وہ غیب جانتا ہے، نہ کیو ٹی وی پر آنے والا بشیر قادری غیب جانتا ہے. لا يعلمها الا هو، یہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. مالک فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ وہو الحکیم الخبیر، غیب و ظاہر ہر چیز کو جاننے والا مالک عز و جل. چھپی ہوئی چیز ہو، سیاہ چیونٹی، سیاہ رات سیاہ پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے، مالک عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس کو اس پتھر کے نیچے چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق وہاں پر پہنچاتا بھی ہے. اس کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو حاصل، اور جو اپنے مولویوں کو، جو اپنے پیروں کو، جو اپنے شیخ کو، جو اپنے مرشد کو، جو اپنے مفتی کو یہ مقام دیتا ہے کہ یہ بھی عالم الغیب ہے، ایک فون کال سن کر ان کو پوری ہسٹری معلوم ہو جاتی ہے، ایک ماں کا نام پوچھ کر پورا بیماری کا سلسلہ ان کو علم ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ مشرک ہیں، یہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہے. مالک اعلان فرماتا ہے سنیے قرآن حکیم کی آیات کو اور اپنے دل کے اندر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں توحید کی غیرت کو پیدا کیجئے. اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلنے والے اس چینل کو بند کروائیے. اور علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں رب محمد کی قسم، فحاشی کے چینل سے زیادہ خطرناک یہ شرک کی دعوت دینے والا چینل ہے. انڈین فلموں سے زیادہ خطرناک یہ وہ بے حیائی کا چینل ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے. کافر اور مشرک نہیں ہوتا، ایمان تو بچ جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور جس کے پلے میں توحید نہیں رہتی مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم بن جاتی. آئیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کریں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی ان سے کہو میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، اللہ اولاد نہ دینا چاہے. مفتی بشیر قادری کیسے وظیفے بتا کر اس کو اولاد دے سکتا ہے، اور کیسے یہ اطلاع پا لیتا ہے کہ اس کی بندش میں نے اب ختم کر دی ہے، میں تیرے جسم کے اندر داخل ہو کر روحانی علاج کے نام پہ ساری بیماریوں کو توڑ چکا ہوں، اب تو مکمل شفا یاب ہو گیا ہے.